اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 پڑھیں گے۔ بیس ماشترو، برا ہے جو کچھ بیچا انہوں نے، بھی بدلے اس کے یا ساتھ اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، یکفروا یہ کہ کفر کریں وہ، بما ساتھ اس چیز کے جو انزل اللہ اتاری اللہ تعالیٰ نے، انزل اللہ اتاری اللہ تعالیٰ نے، باغین سرکشی سے، ینزل اللہ یہ کہ اتارے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، من سے فضلہ اپنے فضل سے، اللہ اوپر من یشاء جس کے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس لوٹ آئے وہ، بغضب ساتھ غصے کے، علی غضب اوپر غصے کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، کہ انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو بیچا وہ بہت برا ہے، بہت ہی برا ہے، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، صرف ضد اور سرکشی میں آ کر حق کو انہوں نے فراموش کر دیا، اور اپنے لیے انہوں نے دنیا کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگنے کے لیے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے، اور انہوں نے بہت ہی برا سودا کیا، بہت برا سودا کیا، کہ انہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن پاک اتاری صرف ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل کرے، یہ اس کی مرضی ہے، جس پر چاہے اپنا فضل کرے اپنے بندوں میں سے۔ تو انہوں نے تو یہ گناہ کر لیا، ضد اور سرکشی میں آ کے حق کو جھٹلا دیا، حق کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب پر غضب کے شکار ہوئے۔ اور ایسے ہی کافروں کے لیے جو حق بات پہچاننے کے باوجود ضد اور سرکشی میں آ کے اللہ کے کلام کو نہ مانے، حق بات کو نہ مانے، ایسے ہی کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ حسد کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ آخر الزمان نبی ان میں سے کیوں نہیں آیا، یعنی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ نبی عربوں میں سے آ گیا۔ ان عربوں کو تو یہ اہل کتاب امی کہتے تھے اور اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ جب پیغمبر عربوں میں سے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہماری قوم اور قبیلے کا ہوتا تو ہم ضرور مانتے۔ یہ صرف ان کا تعصب اور ہٹ درمی تھی۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کا ان پر شدید غضب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے ہی کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بنی اسرائیل نے جو اپنے لیے پسند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی سما کہا، یعنی بری چیز، بدترین چیز۔ انہوں نے اقرار کے بدلے انکار کو ترجیح دی۔ حق بات کو قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے ضد، حسد، ہٹ درمی، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر بھی چاہا اپنا فضل نازل کر دیا۔ ہمیں اس فضل سے خوش ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صرف حسد اور ضد میں آ کر حق بات کو نہیں ٹھکرانا چاہیے، بلکہ حق بات قبول کرنی چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حق بات کہہ کون رہا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ بات اس لیے نہیں مان رہا کہ یہ بات فلاں آدمی کر رہا ہے۔ یعنی صرف آپس کے حسد اور ضد میں حق کو ٹھکرانا ٹھیک نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایسا کیا۔ انہوں نے اس آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر نازل ہونے والے حق کو قبول نہیں کیا، صرف اور صرف حسد اور ضد کی وجہ سے، کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت نازل کر دی۔ یہ رحمت اور فضل ہم پر کیوں نہیں ہوا؟